الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين، ومن أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اسٹیج تقدس مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب علی وجیحی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، فضیلت مآب حضرت مولانا شاعر اللہ صاحب مدذ اللہ العالی و دیگر معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ ادارہ، منتظمین، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے علم و عرفان کے اس عظیم شہر رامپور میں خانقاہ احمدیہ قادریہ مجددیہ کے زیر اہتمام منعقدہ اس 163ویں عرس مبارک کے موقع پر حاضر ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پاک اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں کچھ شعور و آگہی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک خانقاہ کی رونقوں کو دوام بخشے اور اس میں مزید نکھار اور چمک دمک نصیب فرمائے، اور یہاں سے چمکنے والوں کو تمام بندگان خدا کے لیے مینار رشد و ہدایت بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مشن کو چلانے والے ان بزرگوں کے سایہ عاطفت کو صحت و عافیت سے دراز رکھیں، اور ان کی سرپرستی میں علم کے جو قافلے رواں دواں ہیں، پروردگار کرے کہ تا دور شمس و قمر یہ سلسلے جاری رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بالیقین کامیاب و بامراد ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو کدورتوں سے پاک کر لیا، جو ستھرا ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کرتا رہا۔ اس آیت مبارکہ کے مفاہیم، معانی اور مطالب سب کے سب اس موقع پر تو بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن من جملہ مفاہیم و معانی کی ایک مفہوم اور معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے کامیابی کے لیے 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو مزکہ بنایا جائے، دوسرے یہ کہ اپنے پاک پروردگار کے مبارک ناموں کا اور اس کی صفتوں کا اور خود اس کے اسم ذات کا ذکر مبارک کیا جائے، تیسرے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
عبادت کی جائے اور بطور خاص افضل العبادات نماز کا اہتمام کیا جائے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز اپنے مبارک فیوزات سے جو خلق خدا کو فیضیاب فرمائے ہیں، اپنی گنا قدر مکتوبات سے جو علم و عرفان کی روشنی پھیلائے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد کو اہل سنت و جماعت جو کہ ناجی جماعت ہے ان کے عقائد کی روشنی میں درست کر لے۔ نمبر 2، احکام فقہیہ کا علم حاصل کرے، حلال حرام فرض واجب سنت مستحب مباح مکروہ مشتبہ کیا ہے ان کو جانے اور اس کے مطابق پوری مستعدی سے عمل کرتا رہے۔ یہ 2 چیزوں کے ساتھ اخلاص پیدا کر کے وہ قرب الہی کی طرف پرواز کرنا چاہے تو اللہ کی توفیق دستگیری کرے تو یقیناً وہ بلندیوں پر فائز ہو جائے گا اور صفا کی منزل پر متمکن ہو جائے گا۔ چونکہ یہ خانقاہ کا ماحول ہے، درسگاہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے۔ ہماری بنیادی ضرورتیں 3 اداروں سے وابستہ ہے، ایک درسگاہ، دوسرے خانقاہ، تیسرے عبادت گاہ مسجد۔ اور اللہ نے کلام مجید کے اندر 21ویں پارے کی ابتدائی آیت شریفہ ہی میں ان تینوں کا اشارہ بھی فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کا تعلق درسگاہ سے ہے۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا جائے، اس کا تعلق مسجد سے ہے۔ پھر آگے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ آیا ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ ویسے ذکر مسجد میں بھی ہوتا ہے، ویسے ذکر مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر قلب کو اللہ کے ذکر و شغل میں مصروف رکھنے کے لیے جو محنت کروائی جاتی ہے وہ خانقاہ میں۔ تو تلاوت کا تعلق مدرسے سے ہے، نماز کا تعلق مسجد سے ہے، کثرت ذکر کا تعلق خانقاہ سے ہے۔ اور الحمدللہ ان 3 روحانی مراکز سے آپ کا ہمارا تعلق ہے، ہم ان میں سے کسی ایک سے بھی بے تعلق نہیں ہو سکتے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی طرف یہ خانقاہ منسوب ہے اور جن کے فیوزات سے فیضیاب ہو کر یہ حضرات دوسروں کو فیضیاب فرما رہے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے 3 اجزاء ہیں، ایک علم، دوسرا عمل، تیسرا اخلاص۔ علم و عمل اور اخلاص یہ 3 حصے جب پورے ہوتے ہیں تو شریعت متحقق ہوتی ہے۔ جب شریعت متحقق ہوتی ہے تو خدا کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اسلامی احکام کا علم حاصل کیا جائے اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اسی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کے تقاضوں پر چلتے ہوئے عمل کو اپنے پاکیزہ بنایا جائے اور ساتھ ساتھ قلب و باطن کو محض اللہ کی رضا کی طلب و جستجو میں مشغول رکھا جائے، یعنی دل پر توجہ کی جائے، اس لیے کہ دل قلب کہلاتا ہے اور قلب کے معنی ہیں الٹ پلٹ ہوتے رہنے والے کی۔ قلب تو قلب اس کے کثرت تقلب کی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ وہ ایک حالت میں نہیں رہتا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قلب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا جائے اور یہ مسلسل محنت و ریاضت سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی لمحے میں ایسا ہو جائے، یہ ہوتا ہے ضرور، لیکن اس کے لیے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کی خصوصی فیض رسانی اس کو حاصل ہونا ہے۔ جیسا حبیب پاک کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام حاضر ہوتے، ایک ہی لمحے میں بغیر ریاضت و مجاہدے کے مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر مبارک سے چمک جاتے تھے، اور اس قدر چمک جاتے کہ صبح قیامت تک آنے والے اولیاء، اغواث، اقطاب، ابدال، نجبا، نقبا بھی کسی ایک عام صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ پاتے۔ وہ حبیب پاک علیہ السلام کی نگاہ اقدس کا فیض ایک ہی لمحے میں انہیں بلندیوں پر متمکن فرما دیتے، ارتقاء کی منزلوں پر فائز فرما دیتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ہمارے حبیب علیہ السلام جو تم نے مبعوث فرمائے گئے ہیں، یہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے بندوں کو سناتے ہیں اور ان کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں، زندگیوں کو نکھارتے ہیں، ان کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کے علم سے سرفراز فرماتے ہیں۔
تو یہ حبیب پاک کی محض ایک نگاہ سے دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہر ایک کو یہ نہیں کہا گیا نظر ڈالو اور ان کو اونچے مقام پر پہنچاؤ، کہا گیا کہ نہیں، محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ محنت کی قدر مجاہدہ، محنت اور مشقت سے کوئی چیز حاصل ہو تو کی جاتی ہے۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں پیسوں کی جو ہے تھیلی دے دو اور اس کو کچھ حاصل کرنے میں محنت بھی نہیں لگی ہے، کچھ اس کو اس کے سلسلے میں مشقت جھیلنی بھی نہیں پڑی ہے، وہ سنبھالے گا نہیں، ناقدری کرے گا۔ اور ایک ایک کر کے محنت کر کے پیسہ جمع کرنے والا حفاظت بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ داروں کے بچے جو والد کی دولت ان کے ہاتھ آتی ہے تو تعیش پسند ہو جاتے ہیں اور دولت کو بے دریغ خواہشات کے لٹانے لگتے ہیں، جبکہ ان کے باپ خود احتیاط کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا ایسا کیوں ہے؟ تو باپ نے کہا تھا یہ آپ کمائی ہے اور میرا برخوردار جو خرچ کر رہا ہے وہ باپ کمائی ہے، میں خود کمایا، مجھے میری کمائی کتنی محنت سے جمع ہوئی احساس ہے مجھے کیا پتا ہے، اس کو تو باپ کی وجہ سے مل گئی بغیر محنت کے۔ تو محنت کروانے میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ نعمت کی قدر معلوم ہو۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ہم جس خانقاہی نظام سے وابستگی کی بات کرتے ہیں، یہ خانقاہی نظام کیا ہے؟ محنت سے، مجاہدے سے منزل طے کی جاتی ہے۔ ہمارے دادا پیر سیدی ابو الحسنات عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ دکن کے محدث گزرے ہیں اور ان کا امام ربانی سے بہت ہی قریبی تعلق رہا ہے، یعنی کم واسطوں سے ان کا سلسلہ امام ربانی تک جاتا ہے۔ تو وہ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ دکن میں جنہوں نے سلسلے کو بہت فروغ دیا ہے، انہوں نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ایک صاحب ان سے گزارش کی تھی، حضرت آپ مجھے اپنے سلسلے ارادت مندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اور وہ جو ایک بات کان میں پیر کہہ دیتا ہے، جس کے بعد ایک انسان کو عرفان کی وہ منزل مل جاتی ہے کہ بس اسی وقت ایسی کوئی بات کہہ دیجئے اور آپ کی توجہ سے بس منزل ہی منزل طے ہو جائے، محنت کے بغیر نعمت مل جائے۔ ایسا ہو تو پھر میں آپ کے ارادت بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میاں ایسی بات ہمارے سلسلے میں نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ حضرت نے ان کو سمجھایا تھا تاکہ ابتدائی طالب علم بھی ہو تو سمجھ میں آ جائے بات۔ آپ نے فرمایا اگر پیاس کسی کو لگتی ہے تو اس کو پانی پلانے کا ایک طریقہ تو یہ کہ کہا جائے یہاں نل ہے، جاؤ وہاں سے پانی پی لو، گھڑا ہے اس میں سے پانی پی لو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ کنواں کھولو، محنت لگتی ہے مگر اس کے بعد جو پانی آئے گا اس سے تم اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ دونوں میں فرق سمجھے کیا؟ پہلی مرتبہ جو پانی اس کو مل گیا بغیر محنت کے ملا اور استعمال کرنے پر ختم ہو جائے گا۔ دوسرا پانی محنت سے ملا مگر وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ چھلے کے ذریعے سے آتا ہی جائے گا اور انتہائی صاف شفاف ہوگا۔ یہ میلا بھی ہو سکتا ہے، یہ مقدر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مقدر بھی نہیں ہوگا، میلا بھی نہیں ہوگا اور اس میں کمی بھی نہیں ہوگی، ہر وقت اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو مطلب یہ نکلا کہ یہ منزل محنت کرنے کی منزل ہے۔ بالعموم ہمارے ذہنوں میں جو تصورات ہوتے ہیں کہ ہم سلسلے سے وابستہ ہو جائیں اور اس کے بعد صاحب کشف و کرامت ہو جائیں، صاحب زہد و تقوی یوں ہی بن جائیں، کہا گیا نہیں، اس میں محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے امام ربانی مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ العزیز اپنے مبارک دور میں اسلام کی حفاظت و صیانت کے لیے، دین کی تجدید و احیاء کے لیے، شریعت مطہرہ کی نشر و اشاعت اور ترویج کے لیے جو کاوشیں فرمائی ہیں اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج خانقاہوں میں جو کچھ بھی برکات ذکر الہی کی نظر آتی ہے، درس گاہوں میں جو علوم اسلامیہ کے تسلسل نظر آ رہے ہیں، یہ امام ربانی کی قربانیوں کی بدولت ہے۔ عزیزان محترم، اس مرد حق آگاہ نے توجہ دلائی ہے کہ قلب کو پاک کرنے پر محنت کی جائے، اور یہ محنت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت کو بھی جانا جائے، طریقت کو بھی جانا جائے، حقیقت کو بھی جانا جائے۔ اور عام طور پر شریعت، طریقت، حقیقت میں تغایر بتایا جاتا ہے، دونوں میں دوری اور دونوں کے اندر مباینت بتائی جاتی ہے کہ یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ وہ ہے اور وہ یہ ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں شریعت کے 3 اجزاء ہیں، ایک علم ہے، دوسرا عمل ہے، تیسرا اخلاص ہے، اور یہ طریقت و حقیقت جو ہے شریعت کے تیسرے حصے اخلاص کی تکمیل کے لیے شریعت کے خادم، شریعت مخدوم ہے، طریقت و حقیقت شریعت کے خدمت گزار ہے، اس میں اخلاص کی تکمیل کے لیے۔ اخلاص شریعت میں بھی شامل ہے لیکن طریقت و حقیقت میں اسی کو زیادہ موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ جیسے یوں سمجھ لیجیے
کہ ایک تو ہے آپ حدیث کی کوئی کتاب پڑھا رہے ہیں اور اچھے ماہر ہیں تو حدیث شریف کی کتاب کے ضمن میں آپ اس کی تشریحات جب کریں گے تو اس سے مستنبطہ مسائل بھی بتلائیں گے، اور ماخذ اس کا حدیث کا کیا ہے، قرآن کی کس آیت سے ہے، کیونکہ رسول پاک کا فرمان کسی نہ کسی آیت کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے علم میں وہ گہرائی ہے، عبور ہے، تو آپ بتائیں گے یہ ارشاد رسول کا مصدر قرآن کا یہ حصہ ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، یہ حدیث اس آیت قرآنیہ کے لیے مبین بن رہی ہے، شارح بن رہی ہے، یا پھر یہ کہ اس کی اصل موجود ہے لیکن یہ حکم حضور علیہ السلام نے اپنی تشریعی اور آئینی اختیار سے اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر میری نظر ہوگی تو بتائیں گے کہ دور حاضر کا فلاں مسئلہ جو بالکل نیا پیش ہوا ہے، یہ نئے پیش آئے ہوئے مسئلے کے لیے بھی حدیث رہبری کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ میں اور کمال ہوگا تو آپ تاریخ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اسماء رجال کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لغت کے ماہر ہیں گے تو پھر لغوی بحث بھی کریں گے، اگر بلاغت و فصاحت پر عبور ہے اس کے استعارات کو، تشبیہات کو، کنایات کو بھی زیر بحث لائیں گے، جناس، طباق، مقابلہ کیا ہے بتائیں گے، موازنہ کیا ہے بتائیں گے، اس کے اندر کے ادبی پہلوؤں کو بتائیں گے، تقدیم و تاریخ، تاخیر، حذف و ذکر سے کیا مفاہیم میں فرق آتا ہے بتائیں گے۔ تو مطلب حدیث پڑھانے والا ایک ہی ہے لیکن بلاغت کا پہلو بھی آ رہا ہے، فقہ و استنباط کا پہلو بھی آ رہا ہے، تفسیر کا پہلو بھی آ رہا ہے، تاریخ کا پہلو بھی آ رہا ہے، لغت و ادب کا پہلو بھی آ رہا ہے، اور علم کلام کا ماہر ہے تو عقائد اور کلام کی بحثیں بھی اس کے ذریعے سے بتائے گا۔ تو مگر باقاعدہ اس میں آنے کے باوجود ہر فن اپنی جگہ کی اہمیت رکھتا ہے۔ اب علم کلام میں بطور خاص عقائد پر زور دیا جاتا ہے، علم فقہ میں احکام میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز اور فرض و واجب، سنت و مستحب من حیث العمل اس پر بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے تفسیر میں قرآن کے مضامین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک میں سب کچھ داخل ہونے کے باوجود پھر علیحدہ کیوں ہے؟ تاکہ اس کا اختصاص معلوم ہو۔ امام ربانی کے نشان کا خلاصہ یہ ہے، شریعت میں سب کچھ آ گیا، شریعت سے کوئی شے جدا نہیں ہے۔ جو لوگ شریعت کو بالکل علیحدہ پیش کرتے ہیں اور اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگ یہ فرما رہے ہیں کہ شریعت مخدوم ہے۔ شریعت کی حقیقت کو جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے، جنہوں نے نہیں سمجھا انہوں نے کبھی شکر میں کوئی بات کہہ دی ہوگی، بے خیالی میں کہتی ہوگی، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ شریعت مصطفیٰ کے اقوال کا نام ہے، شریعت مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، اور نبی پاک علیہ السلام اللہ کے منشے کے ترجمان ہے۔ وہی الہی جن کے قلب سر پر نازل ہو رہی ہے، وہ رب جو فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تم کو رسول پاک علیہ السلام دے تم اس کو لے لو، جس سے منع فرمائے وہ تم اس سے باز رہو۔ تو حضور کے ارشاد پر عمل کرنا اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کی معرفت جس کو ہوگی وہ نبی پاک کے ارشاد پر عمل کرے گا، اللہ کا عرفان جس کو ہوگا نبی پاک کی خلاف ورزی کرنے کا وبال سمجھ کر وہ باز آئے گا۔ امام ربانی کے سمجھانے کا مدعا یہ ہے کہ شریعت کو اگر سمجھا جائے تو وہی عرفان حق کا ذریعہ بن رہی ہے، وہی معرفت خداوندی کا سبق سکھا رہی ہے، وہی اللہ کی رضا و خودنودی کے لیے سبب و وسیلہ بن رہی ہے۔ لہذا علم، عمل، اخلاص یہ شریعت کی اجزاء ہیں، پارٹس ہیں، حصے ہیں، پارٹیاں نہیں ہیں، پارٹس ہے، اس سے شریعت بن رہی ہے۔ علم، عمل، اخلاص، ان میں طریقت اور حقیقت میں ہوتا کیا ہے؟ اخلاص، صفائے قلب پر زور دیا جاتا ہے، نفس کی قدرتوں کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، نفس کے اندر جو بری صفتیں ہیں جو انسان کو اللہ کا مقرب بننے نہیں دیتی، ان صفتوں سے آگاہ کر کے ان کو ترک کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اخلاص پیدا کیا جائے۔ مثال کے طور پر احکام و مسائل کو جان کر ہم مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مکمل طور پر نماز سے پہلے کے مطلوبہ شرائط بھی پورا کر لیے، نماز میں کون سے ارکان ہیں، کون سی چیزیں واجبات کا درجہ رکھتی ہیں، کون سی چیزیں سنت کا درجہ رکھتی ہے، مستحبات و آداب کیا ہیں، صاف سیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن جیسے مصلی پہ کھڑے ہو گئے خیال آیا کہ آج میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب مجھے کوئی بھی نمازی تو نہیں بولے گا، بس خیال آ گیا۔ اب یہ خیال کوئی مفتی اور عالم اس پر مطلع نہیں ہوتا، کوئی محدث مفسر اس پر مطلع نہیں ہوتا۔ نماز آپ نے تکبیر تحریمہ سے سلام تک تکمیل کر دی، اور آپ اگر کسی مفتی سے پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ نماز صحیح ہو گئی، اب رہ گیا قبول ہوئی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے اخلاص کی کیفیت کے لحاظ سے قبول ہوتی ہے۔ تو یہ طریقت و حقیقت یہی سبق پڑھاتی ہے کہ تمہارے دل میں
کوئی دوسرے کا خیال گزرنے نہ پائے، اس پر محنت کی جائے۔ اس لیے امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں طریقت و حقیقت کا مقصود یہی ہے کہ اخلاص کی نعمت حاصل ہو۔ فرماتے ہم نے سلوک کی منزلیں طے کرنے کے بعد جس نتیجے کو عرض کیا وہ یہی ہے کہ اخلاص حاصل ہو جائے، صفائی قلب حاصل ہو جائے۔ مگر یہ حاصل کیسے ہوگا؟ دل کی صفائی ریاضتوں سے حاصل ہوگی۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو دل میرا صاف ہے، دل میں میل نہیں ہے، کسی کے تعلق سے دھبا نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے، یہ تو گئے غیر مسلم بھی بش کر کے اپنے دل میں ایسی کیفیت ہے کہہ کے بولتے ہیں بھائی، لیکن اس صفائی قلب سے خدا کا قرب نہیں ملتا۔ ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں پہلا کام اہل سنت و جماعت کے احکام کی روشنی میں، ان کے اصول کی روشنی میں اپنے عقائد کو درست کرو۔ تصحیح عقائد، اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق عقیدہ رکھنا نمبر 1۔ نمبر 2 عمل کرنا، علم سیکھ کر اس کے بعد اخلاص پیدا کرنا۔ اب دل میں صفائی آتی ہے تو قرب الہی ملتا ہے، ورنہ دل کی صفائی بسا اوقات ایک انسان ماحول سے بالکل دور رہ رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے، لایانی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتا ہے، تو اس کے دل میں بھی ایک قسم کا پاکیزگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، مگر وہ پاکیزگی شریعت کو مطلوب پاکیزگی نہیں ہے۔ اس سے پہلے شرط ہے ایمان ہو، پھر عمل صالح ہو، اور اس کے لیے علم نافع حاصل کیا جائے، پھر قلب کے اندر پاکیزگی پیدا کی جائے۔ تو تصوف اور روحانیت کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ قلب پر محنت کی جائے، اللہ کی یاد میں اس قلب کو مصروف رکھا جائے۔ اور میں بولنے کے لیے تو آسانی سے بول رہا ہوں، کوئی بھی سبق پڑھ کے پڑھانا، سن کے سنانا، دیکھ کے آپ تک پہنچانا آسان ہے، لیکن یہ مسلسل محنت سے ہوتا ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل پر خیال غیر کے خطرات آ رہے ہیں، ابھی اس کا قلب صاف نہیں ہوا ہے۔ صفائے قلب کی علامت یہ ہے، 1000 سال کی بھی زندگی مل جائے، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، 1000 سال تو ظاہر ہے کہ مل رہے گا، لیکن طویل عمر بھی مل جائے اور اس کے دل پہ خطرے آنے لگ جائیں تو ابھی دل صاف نہیں ہوا۔ صفائے قلب کی علامت یہ ہے کہ دل پر سے خطرات کا گزرنا بند ہو۔ یہ کب ہوگا؟ دل ذاکر خدا بنے گا تب ہوگا، کیونکہ ذاکر اور مذکور کے درمیان ایک نسبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ذکر کا مقصود کیا ہے؟ اللہ سے قرب حاصل ہو، اور اللہ کے قریب بنانے کے لیے اللہ سے تعلق بھی بنے، انست بھی پیدا ہو، محبت بھی پیدا ہو۔ تو یاد کرتے رہو دل میں مولا کو، اللہ کو تم یاد کرتے رہو گے، اس کی طرف تمہارے دل کا خیال ہوگا، اسی کی دھن میں رہو گے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو پھر دل کے اندر صفائی آئے گی، دل میں نور اترے گا۔ دل میں نور جب اترے گا ظلمتوں کو وہ چھانٹنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے امتیوں کو یہ سبق اور پیغام دے رہے ہیں امام ربانی، اور ہم سمجھ رہے ہوں گے شاید یہ مجددی سلسلے کے لیے ہی خصوصیت کی ہوگی۔ یہ اس خانقاہ میں نے پڑھا مجددیہ بھی اور قادریہ بھی، احمدیہ، قادریہ، مجددیہ۔ تو مجددی فیضان کی بات کیا تو کوئی یہ نہ سمجھے قادری فیضان شاید اس سے ہٹ کے ہوگا۔ سنو، پیروں کے پیر، میروں کے میر حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ بھی یہی فرما رہے ہیں۔ اٹھائیے فتح الغیب، دیکھیے الفتح الربانی، دیکھیے ان کے ملفوظات و ارشادات، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں العبادت کل العبادہ فی مخالفت نفسک و ہواک۔ عبادت کامل طور پر اسی وقت ہوگی جب کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرو گے، خواہش نفس کے غلام نہیں بنو گے، بلکہ خواہش نفس کو کچل کر اللہ کے قرب کے لیے محنت کرو گے، تب عبادت گزار بنو گے۔ رسمی عبادت الگ ہے، العبادت کل العبادہ، کامل طریقے کی عبادت متحقق اسی وقت ہوگی جب کہ نفس کی مخالفت کی جائے، خواہش نفس کو کچلا جائے، دبایا جائے۔ فرماتے ہیں ارشاد الہی ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خواہش نفس کے پیروکار نہ بنو، یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گا۔ یعنی یہ خواہش نفس تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، ہٹا دے گی۔ ہوا اس کے پیچھے نہ چلو۔ آگے فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواب میں حق تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیے اور بارگاہ یزدی میں عرض گزار ہوئے
اے اللہ تیرے قریب آنے کا راستہ کیا ہے بتا۔ تو بارگاہ یزید سے جواب آیا بطور الہام، اترک نفسک وتعال، اے بایزید اپنے نفس کو چھوڑ اور میری بارگاہ میں آ جا۔ تیرا نفس رکاوٹ بن رہا ہے، نفس کو چھوڑ۔ تو نفس کو کاٹنا نہیں ہے، نفس کا ہونا بھی ہمارے وجود کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، اگر نہیں ہوتا تو اللہ پیدا بھی نہیں فرماتا۔ نفس ہی نہ رکھا جائے تو پھر فرشتوں کے لیے کیا تکلیف کی بات ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یقیناً وہ مکرم بندے ہیں اللہ کے۔ نفس اللہ نے نہیں دیا، ہوائے نفس نہیں ہے، کوئی خواہشات نہیں ہے، شہوات نہیں ہے، اللہ کی یاد میں مغرور ہے، تسبیح و تحلیل میں مغرور ہے، کوتاہی نہیں کرتے، حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو امر ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہمیں نفس دیا گیا اور پھر اس کے تقاضے میں رکھے گئے اور فرمایا گیا درمیانے قار دریا تختہ بندم کر گئی، باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار با، بیچ دریا میں تختے میں بٹھا کے چھوڑ دیا گیا، جاؤ دی دریا باب مگر ایک خیال رکھنا، دامن بھیگنا نہیں، ذرا ہوشیاری سے چلے گا، دریا میں ہے بھائی، دامن کیسے نہیں بھیگے گا، ہاں حفاظت کے ساتھ گزرو۔ تو یہ نفس ہے تو نفس کے تقاضے بھی ہیں، خواہشات کا ایک زور بھی ہے، غلبہ بھی ہے، شہوات اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جا رہا ہے اللہ کو معبود مانو، اللہ کو معبود جانو، اللہ کو معبود دیکھو۔ اللہ کو جب معبود مانو گے، معبود جانو گے، معبود دیکھو گے، معبود سمجھو گے، تو پھر اس کے مقابل میں آنے والی کوئی طاقت ہے ہی نہیں سوائے تمہارے نفس کی خواہش کے۔ اسی لیے خواہش نفس کو قرآن نے کیا کہا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا، یعنی خواہش نفس کا غلام بن کر شریعت مطہرہ کے خلاف جانے والے کو خواہش کا پیروکار نہیں کہا قرآن نے، خواہش کو اس نے اپنا معبود بنا دیا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب ہمیں روحانیت اور طریقت و حقیقت و معرفت میں یہ بتلایا جانا ضروری ہے کہ تمہارا جو نفس ہے شریعت کے خلاف میں تم کو اکسا رہا ہے، تم کو نماز پڑھنے نہیں دیتا، تم کو خدا کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتا، تم کو حلال پر اکتفا کرنے نہیں دیتا، حرام کی طرف تمہیں اکساتا ہے، رشوت اور گورکھ دھندوں میں تمہیں کھپاتا ہے، دنیا کی لذتوں کی خاطر تم جھوٹ بولتے ہو، تم بغاوت کرتے ہو، دغا بازی کرتے ہو، جائیداد ہڑپ کرتے ہو، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہو، تم کبھی بھی تمہارے اوپر کوئی اگر اٹیک کرے تو تم اس کی پوری زندگی کو کھنگال کے اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دیتے ہو، اس وقت تک تمہیں سکون نہیں ملتا، چاہے کسی طبقے میں بھی تم کیوں نہ ہو۔ شریعت پر حملہ ہوتا ہے پھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، ذات پر حملہ ہوتا ہے تو لب و لہجہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ چور کو پکڑنے والا کون ہوگا؟ یہ درسگاہ سے فارغ ہونے کے باوجود بھی بسا اوقات یہ چیزیں سامنے آتی ہے، اس لیے ضرورت ہے کسی مرد آگاہ کے آگے پامال ہو جاؤ، کسی کو اپنا مربی بناؤ، جیسا تمہارا استاد تمہارے ظاہری اعمال کی درستگی کے لیے تم پر نظر رکھتا ہے، کوئی وہ بھی ہو جس کی نظر اس سے ہٹ کر بھی ہو، جیسا کہ اللہ نے دنیا میں ڈاکٹر رکھا ہے تمہارے جسم کے علاج کے لیے، ظاہر ہے کہ تم کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، لیکن تمہارے لیے تمہارے مرض کو جاننے کے لیے تشخیص کرنے والا معالج ضروری ہے۔ آپ بھی علم رکھتے ہو، وہ بھی علم رکھتا ہے، مگر دونوں کے علم یکساں نہیں ہے، وہ اپنے پیشے میں ماہر ہے، تمہارے چہرے کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ تم کس حالت سے گزر رہے ہو، تمہارے نفس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم کس مرض میں مبتلا ہو۔ اس طرح جیسے دنیا کا طبیب اور معالج اور حکیم اپنے حکمت و طب کی وجہ سے وہ باتیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اس پر تم اعتراض نہیں کرتے ہو۔ اگر کوئی روحانیت کا تاجدار جو ریاضت و مجاہدہ کر کے کسی سلسلے سے وابستہ ہو کر جس نے اپنے آپ کو نکھار دیا ہے اور اپنے آپ کو سنوار لیا ہے، اب اگر اس کی صحبت میں بیٹھو گے وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے سمجھے گا کہ کہاں دل کے اندر نقص آ رہا ہے، کہاں خامی آ رہی ہے۔ اس لیے میرے ایک استاد محترم مجھے یاد آ گئے، حضرت علامہ مفتی ابراہیم خلیل الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مجھ کو جامعہ میں پڑھایا، ہدایہ میں نے ان سے پڑھی ہے، سنن ابو داؤد میں نے ان سے پڑھی ہے، موطا امام مالک ان سے پڑھی ہے، شرح وقایہ ان سے پڑھی، وہ جامعہ کے شیخ الفقہ اور صدر مفتی رہے۔ وہ حضرت محدث لقن
عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے. وہ فرماتے کہ حضرت کی خدمت میں گئے تو کیا ہمارے احوال ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, حضرت خود اشارہ دیتے تھے اور سمجھ میں آتا تھا کہ آج یہ وظیفہ چھوٹ گیا ہے. ایسا فرماتے تھے ہاں بہت مصروفیت آج کل ان دنوں بہت مصروفیت ہوتی ہے. سمجھ لیتے تھے کہ وہ جو مقررہ حزب ہے ہم سے رکھ گیا. خود میرا اپنا ذاتی واقعہ بھی ہے. دلائل خیرات ہمارے سلسلے میں اہتمام سے پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے. ہم پابندی سے پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ہمارا وہ بھی میرے پیر کے بھائی کی بات ہے, سیدی ابو الخیر رحمۃ اللہ شاہ صاحب. میں حضرت مودی سے نقل رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شہزادے سید ابو البرکات خلیل اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہوں. ان کے چھوٹے بھائی تھے. ایک مرتبہ مجھے ہمارے ساتھی نے کہا کہ فلاں مقام پر ایک مجلس میں آپ کو بھی آنا ہے, حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں, قصیدہ بردا شریف کی مجلس ہے. تو جامع نظام میں 4 بجے پڑھانے کے بعد میں نکلا اتفاق سے, اور میرا طریقہ تھا فجر کے بعد دلائل خیرات تلاوت کے بعد پڑھ لیا کرتا. اتفاق سے نہیں ہوا تو آگے جامعہ سے عصر کے بعد پڑھ لیتا. اب اس دن اتفاق سے حضرت کی مجلس میں شریک ہونا ہے یہ سمجھ کر میں سیدھا جامعہ سے نکل گیا, اور وہ عصر مغرب کے درمیان قصیدہ بردا کی مجلس میں شریک ہوا, رہ گیا اس دن کا. اب سوچا چلو عشاء کے بعد پڑھ لیں گے. یہ میرا حال کسی کو نہیں. حضرت تشریف فرمائے اور کھاتے کھاتے دسترخوان پہ فرما رہے. حضرت ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں میاں میں جایا کرتا تھا, اور وہ ارشاد فرماتے تھے اپنے معمولات کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا سوائے والدین کی اطاعت کے مرحلے کی. اگر وہ آ گیا اور وہ کسی کام کا حکم دے اور تمہارا کوئی معمول اس وقت تمہارے وظیفے کا ورد کا تھا تو اس کو ترک کر کے چلے جانا, علاوہ اس کے نہیں. ایسا فرماتے تھے میاں. لوگ سمجھے حضرت ایک مسئلہ بتا رہے ہیں, مگر میں سمجھ رہا آج مجھ سے جو غفلت ہوئی حضرت اس پر متنبع ہے. تو یہ خطرات کو سمجھنے والوں کو ہمیں حیرانگی ہوتی کیوں ہے؟ ہم اس روحانیت کے نظام کو نہیں سمجھے ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹر اگر ہمارے اندر کے مرض کو پکڑا تو خوش ہوتے, کیا ماہر ڈاکٹر صاحب ہے. کئی لوگ ایکس رے دے کے نہیں پہچانے, ڈاکٹر صاحب چہرہ دیکھ کے پہچانے. واہ واہ, وہاں کوئی خیال نہیں آتا ارے جیسے وہ ایک علم ہے یہ بھی ایک علم. اللہ نے اس علم سے ان کو نوازا ہے, اس علم سے ان کو نوازا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر کسی کا کوئی اجازہ نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اے ہمارے حبیب ہم انہیں بھی عطا فرماتے ہیں اور انہیں بھی عطا فرماتے ہیں آپ کے رب کی عطا سے, اور آپ کے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا کرتا ہے اور عطا کرنے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا ہم انہیں بھی دیتے ہیں دنیا کی جستجو کرنے والوں کو دنیا کی چیزیں دیتے ہیں, آخرت کی طرف میں رہنے والوں کو آخرت کی نعمتیں دیتے ہیں, اور دیتے ہیں آپ کے رب کی عطا سے. دیتے تو ہم ہیں. اب یہاں چونکہ اہل علم ہے, بظاہر آیت قرآنیہ کے سیاق و سباق سے یہ سمجھ میں آتا کہ یوں آتا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّهِمْ. ہم انہیں بھی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ان کے رب کی عطا سے, کیونکہ ہاؤلائی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہاؤلائی یہ اس میں اشارہ جمع کے لیے آتا ہے. انہیں بھی دیتے ہیں انہیں بھی. اب ظاہر ہے کہ یہاں ہاؤلائی آیا ہے تو اب کیا ہوگا من عطاء ربہم, انہیں بھی ان کے رب کی عطا سے دیتے ہیں, انہیں بھی ان کے رب کی عطا سے دیتے ہیں. یوں آ سکتا تھا, مگر اللہ نے اب اسلوب کو بدلا, کہا انہیں بھی عطا کرتے ہیں اور انہیں بھی عطا کرتے ہیں من عطاء ربک, آپ کے رب کی عطا سے. اب خطاب حبیب سے کیا, محبوب آپ کا رب ہے, آپ کے رب کی عطا سے انہیں دے رہا. تو رب تو سب کا ہے, رب العالمین ہے وہ, لیکن جب عطائے خاص کی بات کر رہا ہے, سرفرازی کی بات کر رہا ہے, تو فرمایا حبیب آپ کا جو رب ہے, اب کہ آپ کے رب کی وہ عطا ہے جو ان کو مل رہی ہے. تو کیا مطلب سمجھے, یعنی عطا کو اللہ نے اپنی ربوبیت کی طرف منسوب کیا, ربوبیت کو مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا. من عطاء ربک, مضاف در مضاف, عطا مضاف پھر رب بھی اس کا مضاف الیہ ہے, پھر آگے ضمیر کی طرف مضاف بن رہا ہے. من عطاء ربک, آپ کے رب کی عطا سے ہم ان کو دے رہے ہیں, ان کو آپ کے رب کی عطا سے دے رہے ہیں. تو آپ کا جو رب ہے ان کا بھی رب ہے, مگر ان کا رب ان کو دے رہا ہے. نہیں فرمایا کہنے والا رب ہی ہے, فرمایا ہم انہیں بھی دے رہے ہیں محبوب آپ کے رب کی عطا سے, انہیں بھی دے رہے ہیں آپ کے رب کی عطا سے. تو آپ کا رب کوئی اور تو نہیں ہے, ہم جو کہہ رہا ہے وہی ہے. اور چاہے تو اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَائِنَا, ہم انہیں بھی دے رہے ہیں اپنی عطا سے اور انہیں بھی دے رہے ہیں اپنی عطا سے. پہلے نُمِدُّ آیا, جمع متکلم ہے, اگرچہ کہ صیغہ جمع کا ہے مگر اللہ کے لیے آتا ہے تو وہ واحد معظم کے لیے آتا ہے, جو عظمتوں والا ہے, اپنی عظمت بتانا چاہتا ہے تو وہ نحن کا صیغہ لاتا ہے. انا واحد کے لیے ہے, نحن جمع کے لیے ہے, مگر
آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے جب اللہ کے لیے صیغہ استعمال ہو تو واحد معظم کے لیے وہ ایک ذات جو اپنی عظمت کو بتانا چاہے وہ نحنو سے اور اس جیسے صیغوں سے اپنے کو تعبیر کرتی ہے. تو ہم انہیں بھی دیتے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں, اپنی عطا سے دیتے ہیں, ہم ہماری عطا سے دیتے ہیں. یوں بھی کہا ہم دیتے ہیں اے حبیب آپ کے رب کی عطا سے. تو جو ہم کہہ رہا ہے وہ رب ہی تو ہے مگر رب آپ کا ہے, اس کی عطا سے دے رہا ہے. کہا تو اس میں مفسرین نقطہ بتلاتے ہیں کہ عطائے رب کو سامنے رکھو تو اعتراض نہیں ہوتا, اور وہ عطا میں نسبت مصطفیٰ کی بتا رہا ہے کہ جو سرفراز کرنے والا ہے حبیب وہ آپ کا رب ہے, یہ آپ کے امتی ہے. آپ پر نظر کر کے جس طرح آپ کو افضل الانبیاء بنایا, آپ کے درس سے پانے والوں کو بھی ساری امتوں میں ممتاز کر دیا, علم والوں کو علماء میں ممتاز کر دیا, فضل والوں کو صاحبان فضل میں ممتاز کر دیا, عرفان والوں کو صاحبان عرفان میں ممتاز کر دیا. اس لیے اگر اس امت کے اہل علم و عرفان کو کچھ ایسی باقی نعمت مل جائیں جس کو عام لوگوں کے سمجھ میں مشکل آ رہی ہو, تو انہیں اتنا ہی سمجھنا ہے کہ دینے والا رب ہے, نسبت مصطفیٰ ہے. اب اس کی دین میں کمی ہے, نہ نسبت میں کمی ہے, نہ پانے والوں کی لیاقت میں کمی ہے. اگر کسی چیز کے سلسلے میں اعتراض ہو تو دو وجہ سے اعتراض ہوتا ہے, یا تو دینے والے میں قدرت نہیں ہے یا پانے والے میں صلاحیت نہیں ہے. دینے والا رب ہے, پانے والے بندے ہیں. ہو سکتا ہے بندوں میں صلاحیت نہ ہو لیکن دینے والے رب میں تو قدرت ہے. جب وہ قدرت والا ہے تو دینے والے پانے والے میں صلاحیت نہیں ہے, تو صلاحیت دے کے بھی دے سکتا ہے. تو صلاحیت پہلے دیتا ہے پھر عطا سے نوازتا ہے. اس پر امام راضی مجھے اس کو یاد آ گئے, انہوں نے یہاں ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اولیاء کرام سے جو غیر معمولی حیرت انگیز چیزیں ظاہر ہوتی ہے, کرامات, اس پر بعض لوگ معترض ہوتے. اس زمانے میں معتزلہ ایک فرقہ تھا جو اعتراض کرتا تھا, انکار کرتا تھا. آج اسلام کا فرقہ تو نہیں ہے مگر فکر رکھنے والے آج ہیں موجود جو اعتراض کرتے ہیں, وہ حیران ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے امام ربانی کو تو سارے مکاتب فکر کے نام سے ہیں. یہ ان کے مکتوبات میں علم و عرفان کی وہ تجلیات ہے جس سے ہر ایک کو روشنی ملتی ہے. مگر کچھ لوگ آج ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں جو روحانی کرامات کا تذکرہ ہے یہ غلو ہے, یہ مبالغہ ہے. وہ امام ربانی بھی ہوں گے, ہم شریعت پر پرکھیں گے, شریعت کے معیار سے اگر ہٹتا ہے تو ان کا کلام بھی نہیں لیں گے. ایسا بولنے والے بھی نکلے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ پورے شریعت کے علوم کو یہ پڑھ کر ہضم کر کے آئے ہوئے ہیں. اب یہ پرکھتے ہیں اور اس کے بعد معیار پر اترتا ہے تو لیتے ہیں, نہیں تو چھوڑتے ہیں. اس سے معلوم کیا ہوتا, بہت علم سیکھے ہوئے ہیں حالانکہ کچھ بھی علم سیکھے ہوئے نہیں ہیں. فرائض میں پوچھو تو پتہ نہیں چلتا ان کا کیا علم کے اندر گہرائی ہے, کیا گہرائی ہے, کیا گہرائی ہے. خالی سادہ معرہ قرآن کا نسخہ لے کے بیٹھ جاؤ اور عزیز القدر سے کہو ٹھیک ہے ہم موبائل میں ریکارڈ کرتے, اس آیت کو پڑھیے, ترجمہ کیجئے بغیر کسی اردو ترجمے والی کتاب کو دیکھیں کہ, اور تفسیر کیجئے بغیر کسی کتاب کو رجوع کیے کہ, پھر ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کے پاس علم کا معیار کتنا ہوتا ہے. ایسا اگر امتحان ہو, صحیح بخاری بغیر اعراب والی سامنے رکھو, حدثنا سے پڑھاؤ. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال. اب پڑھتے جاؤ احمد بن اشکاب, اشکاب پڑھنا کہ اشکاب پڑھنا. احمد بن اشکاب کس دور کے تھے, وفات کب پائے تھے, محمد بن فضیل کب تھے, کس طبقے سے تعلق ہے, روات کے کس طبقے سے تعلق ہے. کتاب کھولو نہیں, بولتے جاؤ, کیونکہ آپ امام ربانی کے علم کو پرکھ رہے ہو نا. ان کو تو یہ سب یاد تھا, جب آپ کو اتنا یاد ہے تو ہم بولیں گے ہاں ہاں آپ کا پرکھنا بھی صحیح ہے, آپ کا معیار پر اتارنا بھی صحیح ہے. پہلے آپ بھی اتریے علم کے کسی معیار پر, تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً عزیز القدر یوں ہی بول رہے ہیں یا واقعتاً پڑھ کے, پی کے, کھا کے, سمجھ کے, ہضم کر کے بول رہے ہیں. ہر چیز کھانے سے ہی فائدہ نہیں ہوتا, کھانے کے بعد ہضم ہوئی تو وہ مقوی بدن بنتی, ورنہ پیٹ خراب ہو گیا تو مشکل بن جاتی. اس لیے ہر قوم مرغ کے انجیر نیست کہا جاتا ہے. تو ہر آدمی اپنی قدر کو پہچانتے ہوئے بات کرنا چاہیے. تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ضمن بات آگے کہہ رہا ہوں, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی روحانی مقامات اور کرامات پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیتے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کو یہ کرامات دی ہیں, لیکن اگر شبہ ہے کہ کیا یہ کرامات ان سے ظاہر ہوتی ہیں تو سمجھاتے ہیں عقلی اعتبار سے, چونکہ وہ معقولات کے بھی امام ہیں, علم کلام کے بھی امام ہیں. ہر منطقی کتاب میں ان کا نام آتا ہے, پہلے ہی مرقہ شروع کرتے ہی دوسرا صفحہ پڑھتے امام راضی کا تذکرہ آ جاتا ہے. تو وہ امام راضی کیا فرما رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں دیکھو کہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے, وہ جس کو جو چاہے دے سکتا ہے. اور یہ اولیاء کی کرامات کی جہاں بات آ رہی ہے, جو شبہ پیدا ہو رہا ہے, فرما رہے ہیں ان کو حصی کراماتیں دیا تو شبہ ہو رہا ہے, اور اس سے بڑھ کر تو علم عطا کیا, معرفت عطا کیا. اللہ کی معرفت بڑی ہے یا دنیا کے معاملات بڑے ہیں؟ امام راضی فرما رہے ہیں
جو مشکل چیز تھی وہ دے دیا، تبھی تو وہ صاحب زہد و تقویٰ بن گئے. آنکھیں کھلی ہے لیکن برائی کی طرف نظر نہیں پڑ رہی ہے، کان سے آواز ہر قسم کی آتی ہے مگر پیشر آواز کو سنتے نہیں ہیں، ہاتھ سے کوئی بھی کام کر سکتے مگر حرام کام نہیں کرتے، پاؤں سے کہیں بھی جا سکتے مگر کبھی گناہ کی جگہ نہیں جا رہے ہیں، دلوں پر کنٹرول ہے، اعضاء پر کنٹرول ہے، اپنے علم پر مکمل عمل کر رہے ہیں. اس طرح سے یہ کر رہے ہیں تو کہاں سے کر رہے ہیں؟ توفیق الہی سے. اللہ نے توفیق دی تو جس رب نے انہیں اپنے بندوں میں رکھ کر بھی سارے بندوں میں خصوصی شان والا بنایا کہ ان کو دنیا کی آلودگیوں میں پھنسنے نہیں دیا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم گناہ جو ظاہر ہے وہ بھی چھوڑو، جو چھپے ہوئے ہیں پوشیدہ ہے وہ بھی چھوڑو. ہم سے ظاہری گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، ان سے ظاہری بھی چھوٹ گئے، باطنی بھی چھوٹ گئے. تو یہ توفیق الہی ہے، ہم ہی سمجھ سکتے ہیں. اگر سمجھو رات کے 2:30 بجے تک 3 بجے تک کسی کو جگاؤ، اس کے بعد اس کو کہو پھول کھا کے سو جاؤ اور الارم ہٹا کے کہو تہجد کو اٹھ جاؤ، اگر واقعی اٹھ گیا تو پھر سمجھتا توفیق الہی شامل حال ہے. جب اٹھ رہا ہے تو تم تو سو رہے تھے بیٹا، تمہیں الارم کی گھڑی اٹھائی تھی یا کوئی جھنجھوڑا تو اٹھے تھے مگر ان کے دل میں ایک الارم ہے جس نے ان کو اٹھا دیا تھا. اللہ کے حبیب فرماتے جب اللہ کسی بندے سے خیر کے پیدا کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک باعث کو پیدا کر دیتا ہے، یامرہ وینہا، جو اس کو حکم بھی دیتا ہے جو اس کو روکتا بھی ہے. تو وہ دل کے اندر باعث پیدا کر چکے تھے. ساری مقدموں کی گھڑیوں میں بھی ان کا دل انتہائی بیدار ہو جاتا تھا. اب سفر میں جا رہے ہیں مثال کے طور پر، سمجھ میں نہیں آ رہا ٹائم کیا ہے، لیکن ان کے دل میں جو اللہ کا خوف ہے ان کو کبھی بھی نماز سے غافل ہونے نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ نہیں پڑھ لیں گے، آپ کہہ رہے ہیں آگے مزید ملتی ہوگی، وہ کہتے ہیں آگے مزید ملتی ہوگی لیکن پھر وقت یہیں پر بازو پڑھ لیں گے. اب اس کے بعد آپ جو سمجھے تھے آگے نماز کے بعد نکلے تو آگے مسجد ملے گی مگر اس وقت تک عصر کا ٹائم چلے جائے گا. تو یہ اللہ والوں کے دل میں فوراً آ جاتا نہیں مسجد تو مل سکتی ہے مگر وقت نکل جائے گا، کہتے ہیں سائڈ پہ آ جاؤ یہیں پڑھ لیں گے. تو پہلے آپ یہ نہیں کر سکے وہ کر رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے کیے نا. تو جو اللہ نے یہ چیز ان کو دی ہے جس کی وجہ سے خلاف شرع ان سے کوئی کام صادر نہیں ہو رہا ہے، یہ اتنی بڑی چیز دے دیا. دنیا کی چیزیں تو ویسے بھی دنیا داروں کے ذریعے سے ملتی ہے، اگر اس پر ان کا تصرف ہوا تو تعجب کی بات کیا ہے، حیرانگی کی بات کیا ہے. اسی لیے اس حدیث سے قدسی کا حوالہ لے کر اس کو مؤکد کر دیتے ہیں. بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں. وما يزال فرماتے ہیں وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، میرا کوئی بھی بندہ سب سے بڑھ کر میری محبوب چیز کے ذریعے سے قرب حاصل کر سکتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ محبوب چیز میرے فرائض ہیں. فرائض سے بڑھ کر کوئی قرب الہی کے لیے اللہ کو محبوب چیز نہیں ہے. میرے پاس سب سے زیادہ محبوب چیزیں جس سے بندہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے اس پر مقرر کیے ہیں، ان کے ذریعے سے میرا بندہ قرب حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد آگے فرما رہا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور میرا بندہ مسلسل فرض کے بعد نفل کاموں کے ذریعے سے میرے قرب کا طالب رہتا ہے، میرے قرب کو تلاش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب محبوب بنا لیتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. تو جب میں اس کو فرائض و نوافل کی پابندی کرتے کرتے اس منزل پر آتا ہے کہ محبوب بنا لیتا ہوں، جب محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بصارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ و پیر میں خصوصی قدرت ظاہر کرتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ کام کرتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو ضرور بضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر کسی مصیبت اور مکروہ چیز سے بچنے کے لیے پناہ کا طلبگار ہو تو میں ضرور پناہ دیتا ہوں، اور کسی کام کا ارادہ کرنے کے بعد میں رکتا نہیں ہوں سوائے بندے مومن کے موت کی گھڑیوں کے کہ جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے فرشتہ پہنچ جاتا ہے اور وہ اگر پسند نہیں کرتا ہے موت کو بھی وہ ناپسند کرتا ہے تو میں بھی فرشتے کو واپس بلا لیتا ہوں. وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. یہ بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع میں 30 پارہ. اٹھائیے جلدکم. اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں سورہ الکہف کی
آیت ام حسیبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کے بعد بڑی ہی معنی خیز بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھیے آپ یہ جو ان کے مقامات ہیں یہ قرب فرائض اور قرب نوافل کے ذریعے سے خدا کے محبوب بن گئے تو اللہ کی توفیق سے فرائض بھی ادا کیے نوافل بھی ادا کیے کوتاہیاں نہیں ہو رہی ہے مسلسل محنت کرتے کرتے اتنے پیارے ہو گئے اللہ کے اللہ نے اب ان کو انعام کے بطور یہ اعزاز بخشا ہے کہ سمع بصر ید و رجل میں قدرت کے جلوے دکھا دیے اور بخاری میں تو یہ ہے امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کسی مقام پر ایک دو اور اضافی جملے بھی دیگر حدیث کی کتابوں سے نقل کیے ہیں وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں 4 اور عمدۃ القاری علامہ عینی کی شرح کے اندر مزید 2 چیزوں کا ذکر دیگر کتب حدیث کے حوالے سے شرح میں فرماتے ہیں تو 6 باتوں کا ذکر ہے ہاتھ پاؤں آنکھ اور کان زبان اور دل ان میں اللہ کی قدرت کی تجلیات ظاہر ہو جاتی ہیں اب ہوتا کیا ہے تشریح بھی اس کی مختلف انداز سے محدثین نے کی ہے ایک تو تشریح ظاہری تشریح ہے کہ جب بندہ فرائض اور نوافل ادا کرتے کرتے مقرب و محبوب بن گیا اللہ اب اس کے کانوں پر اس کے آنکھوں پر اس کے ہاتھ پاؤں دل زبان پر حفاظت کا پہرا بٹھا دیتا اب تک بھی توفیق الہی سے ہی گناہ سے بچ رہا تھا جب مسلسل اتنی محنت کیا تو محنت کے بعد انعام مل رہا ہے اب انعام یہ ملتا ہے کہ بندے یہاں تک تیری کوشش تھی اور کوشش بھی میرے فضل سے ہی تھی لیکن اب میں حفاظت کی ساتھ حفاظت و حمایت کے ساتھ تیری تعریف فرماتا اللہ کا کیا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ تم میرے عہد پر چلو میں تمہارا عہد پورا کرتا ہوں تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کرتا ہوں تو بندے نے اپنے عجز اور کمزوری کے باوجود عہد کو پورا کیا کہ کہا میرے مولا میں خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا تیرے مصطفیٰ کی شریعت پر چلوں گا تیرے قرآن پر چلوں گا تیرے مصطفیٰ کے فرمان پر چلوں گا اور جو پیغام صحابہ و اہل بیت سے اولیاء سے مجھ تک پہنچا اس پر چلوں گا اس پر چلنے میں محنت لگ رہی ہے مگر محنت کر رہا ہے مشقت جھیل رہا ہے ہر طرح کے گناہ کے سارے اسباب مہیا ہیں مگر پھر بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی تابہ مقدور کوشش کر رہا ہے اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے بندے اب میرا فضل شامل ہوتا ہے آگے تجھے بھٹکنے نہیں دیتا تو اپنے سے متقی بنا تھا اس پر بھی میرا کرم تھا مگر آگے تیرے تقوی کو میں لقبہ لگنے نہیں دیتا ہوں حفاظت کرتا ہوں اس لیے آپ کو معلوم ہے نعمت ملنے کے بعد نعمت کی حفاظت بھی کرنا ہوتا ہے عزت کے بعد ذلت سے بھی بندہ دو چار ہوتا ہے علم کے بعد بے وقار بھی ہوتا ہے تو اب اس کے وقار کو باقی رکھنا بھی ہے اللہ فرمانا میں حفاظت کرتا ہوں اب آگے بھی گناہ ہونے نہیں دیتا ہوں تیری آنکھوں سے غلط منظر اگر کوئی دیکھنے کے لیے اسباب بھی بنتے جائیں تو میں حفاظت کرتا ہوں تیری آنکھیں اس طرف پڑتی نہیں فوراً نظر جھک جاتی ہے تیرے کان میں وہ آواز پہنچنے نہیں دیتا ہاتھ کو غلط کاموں میں مبتلا ہونے نہیں دیتا کیونکہ اب تو میرا پیارا بن گیا اب میں حفاظت کرتا ہوں جیسے دنیا میں کوئی اپنے عزیز کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے ناقص علم اور اپنے ناقص اختیار سے حفاظت کرتا ہے میرا پیارا ہے کہیں غیر کا قبضہ نہ ہونے پائے حفاظت کرتا ہے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کتنی حفاظت کرتے کوئی یرغمال بنا کے لے جائے گا حفاظت کرتے کوئی اغوا کر لے گا حفاظت کرتے میرا پیارا بچہ ہے اسکول کا ذرا نظر کرو سر تھوڑا توجہ کیجیے جو لے جا رہا ہے رکشے میں اس کو بھی کہتے ذرا دھیان رکھنا جی بچہ ہے بہت محنت سے مشقت سے میں نے پالا پوسا اپنے پیارے کو دوسرے کے قبضے میں جانے سے بچاتے ہو اللہ فرما رہا ہے میں اپنے پیارے کو شیطان کے قبضے میں جانے سے بچاتا ہوں اس کی آنکھوں کو بچاتا ہوں اس کی کانوں کو بچاتا ہوں اس کے ہاتھ پاؤں کو بچاتا ہوں اس کے دل اور زبان کو بچاتا ہوں اب اس کی حفاظت میں کر رہا ہوں ایک مطلب ہے اس کا ایک مطلب ہمیشہ یاد رکھیے کوئی ایک تشریح کی جاتی ہے تو وہی ایک نہیں ہوتی ہے حصر و قصر نہیں ہوتا تشریحات میں یہ ایک پہلو ہے اب دوسرا پہلو کیا ہے کہ حفاظت کرتا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں اب اس کے کان آنکھ ہاتھ پاؤں دل زبان میں اپنی قدرت کے ایسے جلوے ظاہر کرتا ہوں کہ اب جو بول رہا وہ ہوتا ہے مگر اس کا بولنا میرا فرمانا ہو جاتا ہے اب لوگوں کے کام اس سے بننے لگ جاتے ہیں اس پہ امام فخر الدین رازی سمجھاتے ہیں وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَقَوْا عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ إِلَى الْمَقَامِ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَرَ على التصرف في
الصعب والسهل والبعید والقریب. فرماتے یہ ہیں کہ جب اللہ کا نور جلال اس ولی کی سماعت میں اپنا اثر ڈالتا ہے تو وہ قریب کی آوازوں کو سنتا ہے اور دور کی آوازوں کو بھی سنتا ہے. جب وہ جلال الہی کا نور اس کی آنکھوں میں تجلی ڈالتا ہے تو وہ نزدیک کو بھی دیکھتا ہے اور دور کو بھی دیکھتا ہے. وہی نور جلال الہی اس کے ہاتھوں میں جب تجلی کو ڈالتا ہے تو اس کا ہاتھ جب اٹھتا ہے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے. وہ تصرف اور قدرت رکھتا ہے ساتھ مشکل میں سہل آسانی میں بعید دور کے کاموں میں قریب کے کاموں میں. عزیز قریب کا مشکل میں پھنس گیا تو اس کو سہارا دیتا ہے. دور میں کوئی مشکل میں پھنس گیا تو سہارا دیتا ہے. سیٹلائٹ کی دنیا میں بابا ریموٹ کنٹرول دے کے تم سہارا دے رہے ہوتے ہیں تو مان جاتے ہیں. یہاں سے وہاں تک یہ سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے کر کرتے ہو تو سمجھ میں آتا ہے. جب وہ بندہ اپنے قلب کو مولا کی یاد میں مصروف کر دیا, اس کی گردن اللہ کی عظمت کے سامنے خم ہے, اس کا دل اللہ کے خوف و خشیت سے معمور ہے, تو اللہ فرماتا ہے بندے دنیا کے ہر خوف کو دل سے نکال کر میرے خوف کو تم نے دل میں بسا لیا ہے. آج تیری آنکھ اور تیرے دل, تیری زبان, تیرے ہاتھ پاؤں, تیرے آزاد جبانے کو غیر کے قبضے میں جانے نہیں دیتا ہوں. اب میرے کنٹرول میں پہلے بھی ہے, لیکن اب پہلے تو میں تخلیق کے لحاظ سے قدرت میں رکھا تھا, اب میں حفاظت کے لحاظ سے بھی کسی اور کے حوالے میں نہیں دیتا ہوں. اب تک کیا تھا؟ بالعلم والقدرت قریب تھا, اب باللطف والنصرت قریب کر لیتا ہوں. لطف و مہربانی کرتا ہوں, نصرت اور مدد فرماتا ہوں تیری میرے پیارے بندے. اب جب یہ ہو جاتا ہے تو ان سے حیرت انگیز چیزیں ظاہر ہوتی ہے. تو تعجب کس کا ہے؟ حیرانی کس بات پر ہے بھائی؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں تقویٰ کیا چیز ہے. اب آپ کسوٹی پہ کس کے دیکھ رہے ہیں, ہم نے کس کے دیکھا تو اس پر نہیں اتری ہے, لہذا شریعت کے خلاف ہو گئی ہے. کون سی کسوٹی ہے؟ صحیح بخاری میں تو یہ بیان آیا ہے, اور پھر قرآن میں یہ آیا ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس کو طلب کر رہے ہیں. قرآن کہتا حضرت سلیمان نے فرمایا علیہ السلام, اے میرے درباریوں, ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, تم میں کون ہے اس تخت بلقیس کو میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ اطاعت گزار ہو کر آئیں. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک انی علیہ لقوی امین. طاقتور قوی ہیکل جن کہنے لگا, میں آپ کے اجلاس کے برخاست ہونے سے پہلے اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا, اور بالیقین میں بڑا طاقتور امانت دار ہے, قوت ہے لاؤں گا, امانت دار ہے, اس میں سے کوئی ہیرے جواہرات کو چوری نہیں کروں گا, خیانت نہیں کروں گا. وہ بھی 1500 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر 7 محلوں کے اندر رکھا ہوا ہے, حفاظت پر سیکورٹی متعین ہے. کہہ رہا ہے میں لاؤں گا. آپ نے فرمایا جیسا کہ مفسرین نے لکھا, اريد اعجل من ذلك, یہ بہت دیر ہوتی ہے, اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں, اس لیے کہ بلقیس قریب آ گئی ہے, 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے. اب تم اجلاس ختم ہونے تک انتظار کرواتے ہو, اجلاس برخاست ہونے سے پہلے میں تو چاہتا ہوں کہ جلدی کوئی درباری لے آئے. جن کہنے لگا بس طاقت میری جو تھی اس کے لحاظ سے اظہار کر دیا. وہ جن بھی مکلف ہے, یاد رکھیے, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان و جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وہ مکلف ہی تھا, مگر اس کا پاور اتنا ہے, ایک جن کو اللہ کتنا دیا وہ بھی دیکھ لو, اس کی آخری حد. اس کے بعد قال الذی عنده علم من الکتاب, قال الذی عنده علم من الکتاب, اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم ہے, انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک, میں آپ کی خدمت میں اس کو حاضر کر دوں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اچھا وہ کہا تھا وانی علیہ لقوی امین, میں بے شک طاقتور امانت دار ہوں, وہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے. مگر وہ جن تھا, یہ بولا, یہ اللہ کا ولی, یہ نہیں بولا میں طاقت رکھتا ہوں. دیکھیے آپ, میں طاقت رکھتا ہوں, وہ اپنی طرف توجہ کر کے کہا میرے پاور کا مجھے اندازہ ہے, میں لا سکتا ہوں, اور میں اپنی امانت پر بھی بھروسہ ہے, میں چوری نہیں کروں گا, خیانت نہیں کروں گا. یہ بندہ ایسا نہیں بولا, قرآن نے اتنا ہی بیان کیا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. یہ علم کا ادارہ ہے جہاں صبح و شام قرآن و سنت پڑھایا جاتا ہے. قرآن و سنت کا درس و تعلیم مفتی صاحب دامن برکات العالیہ, یہ پیرانہ سالی میں 95 برس کی عمر کو پہنچ کر بھی یہ جوانی کے جیسے انداز میں, میں تو کہتا ہوں بزرگ ہیں, عمر کے اعتبار سے, حوصلے کے اعتبار سے جوان ہیں. جمع ساتھ بزرگ کہہ سکتے ہیں آپ, 2 چیزیں متضاد جمع ہیں. بزرگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ضعف آئے, استحلال آئے,
جسمانی اعتبار سے قدرے آیا ہے، مگر حوصلے میں کوئی اضمحلال نہیں ہے، ارادوں میں کوئی اضمحلال نہیں ہے، اور ارادے میں نہیں ہے تو انشاءاللہ ادارے میں بھی اضمحلال نہیں ہوگا۔ ارادہ جوان تو حضرت اطمینان رکھیے گا آپ کا ادارہ بھی جوان رہے گا انشاءاللہ۔ جس ادارے کو چلانے والے کا ارادہ جوان ہے تو وہ عرش کا مالک ضرور کرم فرمائے گا۔ آپ آرام کرنے کی عمر میں بھی بستر پر آرام نہیں فرما رہے، محنت کر رہے ہیں، اللہ دیتا ہے، یہ بھی اسی کی توفیق ہے، ورنہ غیر عالم اگر 95 پر پہنچ گیا بولنے کے لائق نہیں رہتا، لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے، دماغ بھی حاضر ہے، زبان بھی گویا ہے، ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں، پاؤں سے چلا بھی جا رہا ہے، علم کا دریا بھی بہایا جا رہا ہے، اور ضربہ کی جگہ یضربو نہیں ہو رہا ہے، ماضی کو مضارع امر کو نہیں بول رہے ہیں، یہ بھی کتنا ذہن کے اندر ایک پکڑ ہے، گرفت ہے، ادراک ہے، احساس ہے، شعور ہے۔ ارے وہ پہلے والے تھے، صرف ظاہری اعتبار سے یہ بھی دیکھے تو سمجھ سکتے ہو فضل الہی جب ہوتا ہے تو کس طرح کے انسان پر ہماری نظریں پڑتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے واہ مولا تیری قدرت کے کیا کرشمے ہیں۔ یہ قرآن کا حفظ کرنے والے بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، صرف قرآن کا حفظ کرنے والے۔ ایک شخص ایک بڑی علم کی محفل میں آیا اور علم کی گفتگو میں شریک ہوا تو لوگ سمجھے کیا وہ مسلمان تو نہیں، پوچھا تم مسلمان ہے؟ کہتا نہیں مسلمان تو نہیں۔ پھر اتنا اچھا علم ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگا نہیں میں مسلمان نہیں ہوا اس لیے کہ میں ان سنا کہ مسلمان نہیں ہوتا ہوں، علم والا ہوں، پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، دیکھیں گے سمجھ میں آنے کے بعد۔ 1 سال کے بعد پھر آیا مجلس میں تو حالت بدل گئی، مسلمان ہو گیا۔ پوچھا گیا اے گزشتہ تو مسلمان نہیں تھا، کیسے مسلمان ہو گیا؟ تو کہا اب تو میں تحقیق کی بنیاد پر مسلمان ہوں۔ کیا تحقیق کیا، کیا ریسرچ کیا؟ تو کہنے لگا آپ کی مجلس سے جانے کے بعد میں نے تقابل ادیان پر مطالعہ شروع کیا اور بہترین خطاط ہوں، میں اچھی رائٹنگ ہے، خوبصورت لکھتا ہوں، خوش نویس ہوں۔ میں نے تورات بھی اپنے ہاتھ سے لکھی، انجیل بھی لکھی اور قرآن کا نسخہ بھی میں نے لکھا، مگر دھاندلی کیا میں نے، خیانت کی میں نے، تورات میں تحریف کی، نسخہ لکھ دیا اور تورات کے ماننے والوں کے پاس پہنچا، کہا یہ نسخہ میں نے لکھا ہے بڑی محنت سے، بہت عمدہ خط ہے میرا، لو خوشی کے ساتھ لے کر شکریہ ادا کیے۔ انجیل کو تبدیل کرنے کے بعد اہل انجیل کے پاس پہنچا، کہا آپ کے پاس ایک اچھا نسخہ لایا ہوں اور بہت خوبصورت رائٹنگ ہے، لیجیے، کہا بہت اچھا ہے، کیا اچھا لکھے، تعریف کیے، لے لیے۔ ایسے ہی قرآن میں بھی میں نے تحریف کی اور اس کو عمدہ خط سے لکھ کر قرآن ماننے والوں کے پاس پہنچا اور کہا بھائی ایک اچھا نسخہ میں تیار کر کے لایا ہوں، بہترین کتابت ہے میری، لے لو۔ وہ لیے، ورق گردانی کر کے کہنے لگے نہیں یہ غلط ہے، ہم نہیں لیں گے، تم نے اس میں تحریف کر دی، تم نے تبدیلی کی۔ انہوں نے قرآن کے نسخے سے مقابلہ نہیں کیا، تو ان کے سینے میں علم ہے قرآن کا، ذہن میں جو حفظ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ قرآن کی یہ روشن آیتیں ہیں جو ان کے سینوں میں پیوست ہیں جن کو علم دیا گیا۔ ہر چیز کی حفاظت کتابت سے ہوتی ہے، مگر اس کی حفاظت اللہ اپنے غیب سے کر رہا ہے، اور حافظے میں لوگوں کی اتنی برکت دیا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں۔ اب عام ذہن سے سوچو، کوئی دوسری کتاب ہٹاؤ، اس اچھے یادداشت والے بچے کو پھر کہو ادھر ادھر سے پڑھو، کتنی دشواری اور مشکل ہوتی ہے، مگر یہ کلام پاک ہے تو یاد ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا صرف اسی وجہ سے میں مسلمان ہوا، تو مجھے کہنے دو مدارس سے کیا ملتا ہے؟ یہ بچے صرف حفظ کیے ہوئے ہیں، ابھی تو عالم نہیں بنے، ابھی دین کے مفسر محدث فقیہ اور ادیب و خطیب نہیں بنے، اور ان کے حافظے میں قرآن جو محفوظ ہے اس کی وجہ سے ایک کافر مسلمان ہوا۔ تو یہ بچے بھی اللہ کے فضل کی ایک علامت بن کر دوسرے کے لیے ظلمت میں دیا بن گئے، اجالا بن گئے، شمع بن گئے، اور اس کے دل کی تاریکی ان کی وجہ سے چھٹ گئی۔ کلمہ پڑھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ دینے پر قادر ہے، دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جب نور جلال اس اللہ کے نیک بندے کے اوپر وارد ہوتا ہے، اس کے سمع بصر میں، اس کے علم و شعور میں، قلب و ذہن میں، اس کی زبان میں، اس کے اعضاء و جوارح میں ایسا نور بھر دیتا ہے، اس کو ایسا منور کر دیتا ہے، جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے بول کو اللہ قدرت کا فیصلہ بدل دیتا ہے، جو زبان سے نکلتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ زندگی بھر اللہ کی سنتا رہا۔ اگر وہ کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے آپ مشکل میں ہیں، اللہ خیر کرے، فکر مت کرو جی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے پیارے ہو گئی، زندگی بھر مصلی پر کھڑے رہ کر تو مجھ کو بناتا رہا،
آج اپنے چاہنے والے کو تسلی دے کر کہا اچھا جاؤ جی مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے جہاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے پار کر دو. اب ہم سمجھتے فائل ان کے ہاتھ میں ہے, نہیں, وہ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی وہ کام نہیں بننے کا بن گیا. ارے کہاں گئے تھے صاحب؟ حضرت سے دعا کرائے تھے. یہ صبح شام دیکھتے ہیں لیکن کیوں اپنے شعور کو نہیں جگاتے؟ اتنی بڑی ہستیوں کو آپ کسی کسوٹی پر کسنا چاہ رہے ہیں تو اپنی ہستی میں کوئی ہے؟ کسی بستی میں بسے جانے کے لائق بھی ہے؟ جس بستی میں بسے ہوئے ہو وہ کوئی انسانوں کی بھی بستی ہے؟ اپنے دلوں کا بھی ذرا جائزہ لیجئے گا. ایک قلب کی حالت کیا ہے اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو درندوں کی طرح نظر آؤ گے. وہ اللہ کی شان ستاری ہے کہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے. جو دل کے حالات ہے اگر وہ متشکل ہو جائیں تو پتہ چلے گا کیا ہے ہم, مگر ہمارے مالک نے ہماری کمزوریوں پر رحم کر کے اس کو پردے میں رکھا ہے. اس طرح سے بڑوں پر بزرگوں پر ہم انگلیاں اٹھائیں گے, اپنے اوپر سے پردے ہٹیں گے. اس لیے کار پاکاں راہ قیاست خود وہی, پاک ہستیوں کے کام کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. لکھنے میں شیر اور شیر یکساں ہیں, یہ بھی شین یہ رے, یہ بھی شین یہ رے, مگر شیر کو آپ پیتے ہو, آپ کھاتے ہو, شیر آپ کو کھا جاتا ہے. تو شیر تو وہ ہے دودھ جس کو پیتے بھی ہیں اور دیگر چیزیں اس سے بنا کے کھاتے بھی ہیں, مگر شیر کو ذرا کھا کے دیکھو تو لکھنے میں یکساں ہیں, دیکھنے میں یکساں رہتے ہیں, مگر ان پر جو اللہ کا فضل ہوتا ہے ان کے مجاہدوں کی وجہ سے. اس لیے جب انعام ملتا ہے تو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں, ارے انعام سے پہلے ان کے مجاہدوں کو بھی تو دیکھو, ان کی ریاضتوں کو بھی تو دیکھو, ان کے ان شدید مشقت والے کاموں کو بھی تو دیکھو. امام ربانی تشریف لائے اور ایسے دین کے احیاء کے لیے خدمات انجام دیے کہ انہیں گوالیار کے قلعے میں ڈال دیا گیا, اور کامیابی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے چاہنے والے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, دیگر ملکوں کے بادشاہ بھی آپ کے حلقہ قیادت میں شامل تھے. جب انہوں نے ایک لشکر تیار کیا تاکہ مزاحمت کی جائے تو حضرت نے مکتوب گرامی لکھا, فرمایا نہیں, ٹکراؤ کا ماحول نہ بنایا جائے, اس میں حکمت ہے اللہ کی, اور ہم اللہ کی حکمت کے تحت قید کے زمانے میں اللہ کی وہ نعمتیں پا رہے ہیں جو اس سے پہلے کے حالات میں نظر نہیں آتی. دیکھو فضل کو دیکھتے ہیں تو اللہ اس کو کیسے کرم سے نوازتا. بلکہ گوالیار کے قلعے میں جب داخل ہوئے حضرت تو مریدین بھی تو تھے ساتھ میں. ان لوگوں نے جب سختی کرنی چاہیے تو وہ حضرات ایک ہی لمحے میں ایسا چھلانگ لگائے اور قلعے کی دیوار پر پہنچ گئے اور کہنے لگے ہمارے حضرت پر سختی مت کرو ورنہ ہم اس طرح سے چھلانگ لگا کے نکل نہیں سکتے, تم روک نہیں سکتے. امام ربانی خوش نہیں ہوئے, واہ اچھا مقام پا لیے. آپ نے فرمایا ایسا تو میں بھی دکھا سکتا ہوں, آ جاؤ, اس میں مصلحت ہے, حکمت ہے, مشیت الہی کے کچھ راز اس کے بعد ظاہر ہونے والے ہیں. اس لیے امام ربانی نے ایک موقع پر فرمایا اگر میں سلسلے ارادت کو بڑھانا چاہوں تو کسی شیخ کو مرید نہ ملیں گے, مگر میں ترویج اشاعت, احیاء دین اور تجدید اسلام کے لیے مامور ہوں, اس لیے میں اپنے اس مشن کو آگے بڑھا رہا ہوں. وہ بھی ایک مقام ناز تھا جو ان کی زبان سے نکلا نہیں تھا. امام ربانی مجدد الفسانی کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کیا امام تھے, تو اتنی بلندی ان کی, اتنا رفیع اور عظیم ان کا رتبہ اور مقام, مگر اس کے باوجود پوری زندگی بھر شریعت مطہرہ کی حفاظت پر پہرا دے رہے اور کوئی چیز کو اندر آنے نہیں دیتے, اندر کی چیز کو باہر جانے نہیں دیتے. ہمارے علماء پر فرماتے ہیں نا, طرد و عکس جامع وہ مانے, اندر کی چیز باہر لے جانا, باہر کی اندر لے آنا. تعریف کامل کب ہوتی حد تام کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو اس میں کی باہر جائے, کوئی دوسرے کی اس میں آئے, کامل تعریف ہونی چاہیے. تو امام ربانی شریعت کو کامل رکھنا چاہتے تھے کہ شریعت کی چیز کو غیر شریعت نہ کہی جائے اور غیر چیز کو شریعت میں داخل نہ کیا جائے. اور یہ شریعت کسی اور کی دی ہوئی نہیں, حبیب کی دی ہوئی, وہ عشق رسول تھا ان کے دل میں. لوگ امام ربانی کو عاشق رسول کی حیثیت سے بھی نہیں دیکھتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں توحید پر کام کیے, اس پر کام ہوا. ارے خدا کے بندو, ان سے بڑھ کے سچا عشق کس کا ہو سکتا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی شریعت کا ایسا تحفظ کیا ہے کہ صرف فتویٰ ہی نہیں دیے, صرف ایک رسالہ ہی نہیں لکھے, مسلسل سعی اور جدوجہد کا یہ عالم تھا کہ جس جہانگیر نے چاہا کہ ان کو اپنے سامنے جھکائے, ایک وقت آیا وہ مریدوں میں بھی شامل ہو گیا. تو ان کی حکمت تھی, ان کی فراست تھی, ان کی دانشمندی تھی. انہوں نے کہا کہ میں کوئی اور طریقہ نہیں اپنا سکتا ہوں, لیکن صبر کا طریقہ, موعظت کا طریقہ, حکمت کا طریقہ, بصیرت کا طریقہ, دلیل کا طریقہ, روحانیت کا طریقہ, یہ زیادہ کارآمد بات ہے.
تو اس عظیم المرتبت ہستی میں جن کی طرف یہ خانقاہ منسوب ہے یہ طریقہ اپنا ہے. اگر ہم بھی روحانی نظام کو لے کر دنیا میں کچھ صالح انقلاب اپنا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی وہ راستہ نیا ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. نئے نئے راستے بنائیں گے تو تجربے کرتے کرتے تھک جائیں گے. جو پہنچ چکے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا چکا منزل پہ, یہی راستے پہ چلو تو منزل ملتی ہے, تو پھر اب آپ کیا کریں؟ ارے دیکھے بھی ہے, پہنچے بھی ہے, پائے بھی ہے, اب اسی انہی کے پائے قدم پر چلو تو ان کے نفس پا پہ چلو تو پھر آپ کو راستہ بھی ملے گا, منزل بھی ملے گی. کوئی آسان بات نہیں ہے. ایک عام آدمی کو آپ فاسق و فاجر کو صحیح راستے پہ لانا چاہتے ہیں تو نہیں لا سکتے. آپ بولتے بولا تو کہیں چندہ بند کر دے گا. ہمارے سارے دیگر معاملات میں جو رکاوٹیں ہیں اس میں وہ مددگار ہے, وہ مدد ہی نہیں کرے گا. ہم کیا کرتے, مدرسے کی حد تک, ظاہری معاملات کی حد تک بات کرتے, اس کی زندگی چاہے کیسی بھی ہو, اللہ خیر کرے بھائی, اللہ خوش رکھے. ارے اللہ ہدایت دے, وہ نہیں گھرے بولے تو ناراض ہو جائے گا. ہدایت کا مطلب میں غلط ہوں کیا, اتنا ڈر رہے ہیں. اور وہ بادشاہ کو ہدایت پر رہے, بادشاہ کے بیٹے پھر ایک پشتوں میں معمولی بات نہیں ہے صاحب, بولنا آسان ہے. ایک غیر منقسم ہندوستان کا بادشاہ جس کے اقتدار میں یہ پورا کا پورا ایریا تھا ہندوستان اب کا, پھر وہ بنگلہ دیش, وہ پاکستان, وہ کہاں تک کے علاقے. اور فساد ایک مسئلے شریعت میں نہیں آیا تھا, ایک فقہ میں نہیں آیا تھا کہ فقہ میں بگاڑ آیا ہو تو دور کیا ہو, یا عقیدے میں آیا تھا تو دور کیا, پورے دین میں بگاڑ آیا تھا. ایک تو ہے کہ بگاڑ کی نوعیت بھی سمجھے تو اصلاح کرنے والے کا مقام بھی سمجھ میں آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, ایک بگاڑ ہے, سنی ہے مگر نمازی نہیں ہے, چلو ہم محنت ایک ہی پہ کریں گے, بھی نماز پڑھو, پابند ہو گیا, الحمدللہ جی میری محنت سے شرط نمازی ہو گئے. اس کے گھر میں ایک بگاڑ تھا, اس کو میں نے دور کیا. بیوی میاں لڑ رہے تھے, شوہر اور بیوی میاں کے ساتھ بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا. باقی سب اچھے تھے لیکن اندر جھگڑا ہوتا تھا, باہر اچھے رہتے تھے, شاعر بھی تھے, خطیب بھی تھے, سب تھے, مگر تھوڑا ازدواجی زندگی میں گڑبڑ تھی. اب محنت کر کے دور کر دی. ایک جہت میں آپ بگاڑ تھا تو دور کی, کامیاب ہے آپ اس بگاڑ کو دور کیے. مگر امام ربانی نے اس بگاڑ کو دور کیا. وہ کون سا بگاڑ تھا؟ دین کے ایک شعبے میں نہیں تھا, پورے دین کے نظام میں بگاڑا گیا. اور پھر بگاڑ کا نام فساد رکھا گیا تھا. بگاڑ کو بگاڑ سمجھے تو پھر بھی سنوارنے میں آسانی ہوتی, بگاڑ کو درست نہیں کہا جا رہا تھا. اب دین اسلام کو چھوڑ کر نیا دین لا کر اس کو دین الہی کہا جا رہا تھا. بولو کس کی ہمت ہے ٹکرا جانے کی؟ کون ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنے والا؟ جھکو بادشاہ کے سامنے تو کہہ رہے تھے بادشاہ ذکر اللہ ہے, جب وہ حکم دیتا ہے وہ اولی الامر, جھکنا پڑتا ہے. اب جب وہ تعلیم قرآن کر کے بادشاہ کے سامنے جھکنے کی بات کی جا رہی ہے, لیکن اس اللہ کے بندے نے دیکھا عشق رسول دل میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم, محبت رسول دل میں ہے. ان کے سامنے وہ حدیث مبارک ہے, میرے آقا جلوہ فروز ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے, صحاح کتابی حدیث ہے, سنن نسائی میں, سنن ابو داؤد, دیگر کتب میں, اور کم سے کم کسی بھی کتاب کو دیکھو مل جائے گی روایت کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں حضور میرا سوال جو ہے اونٹ سرکش ہو گیا ہے, قریب آنے نہیں دیتا, جب بھی جاتا ہوں حملہ آور ہوتا ہے, کسی کو بھی دیکھتا ہے تو وہ غصے سے حملہ آور ہوتا ہے. آقا کچھ دعا فرمائیے, یہ کہنا چاہ رہے تھے ہم نے. اور حضور علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے ہم بعد میں چلتے ہیں. پھر حضور علیہ السلام چلے, دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی وہ جو سرکش اونٹ تھا, بے قابو اونٹ تھا, سیدھا دوڑتا ہوا آیا, قدم مبارک میں سر رکھا, اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. اب یہ صحابی اور دیگر صحابہ اونٹ کو حضور کی بارگاہ میں سجدہ رہے دیکھے تو ان کے دل پر ایک عجب اثر پیدا ہوا. کہنے لگے یا رسول اللہ, جانور ہے آپ کو سجدہ کریں, ہمیں بھی اجازت ہو کہ ہم آپ کی بارگاہ میں ادب کے لیے سجدہ کریں. تب حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اگر سجدہ کرنے کی کسی کے حق میں اجازت دیتا ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا تھا کہ وہ شوہر کی احترام کو سامنے رکھ کر سجدہ کرے, لیکن میں منع کرتا. سابقہ شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا, عبادت کا سجدہ تو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا, لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی میں جائز نہیں رکھتا. تو عشق رسول علیہ السلام میں وہ فرمان کو پیش نظر رکھا امام نے کہا نہیں, سر جھک نہیں سکتا. اور پھر ایک ایسے چھوٹے دروازے سے گزارا جا رہا تھا کہ خمیدہ ہو کر آئے تو کم سے کم کچھ تو جھک سکے, مگر وہ امام پوری بصیرت اور فراست سے داخل ہوتے تو پہلے قدم ڈالتے ہیں, پھر داخل ہو کر آتے ہیں. جس کو دیکھ کر شاعر مشرق نے امام ربانی کی خدمت میں حاضری لے کر کہا تھا, اور شاعر مشرق کے کلام کو پڑھنے والے آج ماہر اقبالیات دنیا میں بہت ہیں, کلام پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے, سیلیبس میں شامل ہے. کبھی بتاؤ اس حسن عقیدت کا اظہار علامہ اقبال نے کسی اور کے لیے کیا ہو جو یہ الفاظ انہوں نے کہے, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحظ پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار,
حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. کیا جملہ ہے کہ خاک تو ہے آسمان کی چیز، مگر انوار کا مطلع ہے، انوار چمک رہے ہیں. تو ان کو نگاہوں سے کیا نظر آیا ہوگا کہ خاک ہے زیر فلک مطلع انوار. کتنی گہری بات کہی. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. یہ خاک مبارک کی کیفیت کو بتاتے ہوئے بالآخر کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان ہے، صرف ایک آدھ مسئلے کا نہیں، دو چار روایات کا نہیں، پورے ملت کے سرمایہ کا نگہبان ہے. اور اللہ نے بر وقت خبردار کیا ہے، یعنی وقت پر اللہ نے اٹھایا ہے. اور امام ربانی اٹھے نہیں، اٹھایا ہے ان کو کہ رب نے کہا. اور گردن جہانگیر کے آگے جن کی نہیں جھکی، اور جن کی گرم گرم سانسوں سے آج مجاہدین کے نفسوں میں جو گرمی اور حرارت ہے، ان کی ان انفاس قدسیہ کا پیسے کا، جن کے نفس گرم سے ہے گرمی آغاز. نفس نہیں، جان دل کی بات نہیں کر رہے ہم، تو دل پر بات کر رہے ہیں، وہ تو نفس کی بات کر رہے ہیں. علماء بات کہ ایک سانس میں اتنی حرارت اور گرمی تھی کہ اس حرارت و گرمی نے مجاہدین کے اندر حرارت و گرمی پیدا کر دی. جن کے نفس گرم سے ہے گرمی آغاز. وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے. یہ خاک وہ ہے کہ جس کے ذروں سے ستارے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. حالانکہ ستاروں کی چمک دمک کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے خود فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ بالکواکب. وہ ستارے جن کو اللہ نے آسمان کی زینت کا ذریعہ بنایا ہے، مگر وہ چمکاتے ہیں تو ظاہر کو کسی کے دل میں نور نہیں منتقل کرتے، مگر یہ وہ امام ہیں جنہوں نے دلوں میں نور کو منتقل کیا ہے. اب میں خاک کے ذروں کو دیکھتا ہوں، اس کے پنہاں نور کو دیکھتا ہوں، تو ستاروں پر نظر ڈالتا ہوں تو ستارے بھی شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں. استعاراتی انداز میں انہوں نے اقرار کیا. یہ خاک وہ ہے کہ جس کے ذروں سے شرمندہ ستارے ہیں. اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، وہ رازدار جس کے سینے میں راز الستو ہے، جس کے سینے میں معرفت کا راز ہے. اللہ نے وہ راز ان کے دل میں ڈالا. کون سا راز؟ تو امام ربانی کے مکتوبات میں ایک روایت ہے، لا یسعنی عبدی ولا لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن. لا یسعنی ارضی، اے لوگوں یہ آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، کتنی وسیع زمین ہے، کتنا وسیع آسمان ہے، مگر میں آسمان میں سمایا ہوں، نہ زمین میں سمایا ہوں. یعنی آسمان زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے جلووں کا تحمل نہیں کر سکتا. ولیکن یسعنی قلب عبد المؤمن، لیکن میرے بندے مومن کو میں نے جو دل دیا ہے، وہ دل کتنا وسیع ہے، آسمان زمین کی وسعت ہے اس کے سامنے، اس دل میں میرے جلوے سما جاتے ہیں. ولیکن یسعنی قلب عبد المؤمن. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے وہ جہاں تو سما سکے. اب یہ دل امام ربانی کا جو تھا اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، وہ اسرار کا سینہ، علوم معارف نبویہ کا گنجینہ، وہ فتوحات مدنیہ. فتوحات مکیہ تو ابن عربی کی ہے، یہ فتوحات مدنیہ ہے امام ربانی بانٹ رہے ہیں. مکہ مکرمہ سے جو وحی کا آغاز ہوا، مدینہ منورہ میں جو تکمیل پائی، شریعت کا قانون مکمل طور پر آقا کی بارگاہ سے ملا ہے، وہ فتوحات آقا کی بارگاہ سے لے کر امام بانٹ کے ایسا نوازے کہ خاک کے ذروں کو دیکھتا ہوں تو اس سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے. تارے جو جگمگاتے ہیں وہ بھی شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو. علامہ اقبال ابھی سب دیکھنے کے بعد ایک معروضہ بھی پیش کرتے ہیں کہ عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو. حضرت آپ کے پاس جو دولت فقیری ہے وہ مجھے بھی عطا کیجیے. کیوں کہ آپ کے سامنے جہانگیر جھکے ہیں، تو جہانگیر بادشاہ ہے پھر جھکا، تو ظاہر ہے بادشاہ تو نہیں تھی، دولت تو نہیں تھی آپ کے پاس، ظاہر اقتدار نہیں، ایک فقیری تھی آپ کے پاس جس میں اتنا پاور تھا کہ وقت کا تاجدار جھکنا پڑا اس کو. تو وہ فقیری جو احتیاج اللہ ہے، بندہ رب کا محتاج باقی کسی کا محتاج نہیں. یہ دولت جو آپ نے پائی ہے کہ عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو. آنکھیں میری روشن ہے لیکن نہیں بیدار، آنکھیں تو میری بینا ہے لیکن بیدار نہیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں وہ نور آ جائے، حالانکہ خاک کے ذروں سے نور نکلتا دیکھ رہے ہیں،
علامہ اقبال سمجھ رہے تھے کہ حاضری میں اتنا نوازا کہ خاک کے ذروں سے نور کی کرنیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور توجہ فرمائیں گے تو اسے بھی زیادہ دیکھنے لگ جاؤں گا. اب تو خاک کے ذروں سے نور نکلتا نظر آ رہا ہے، اور توجہ فرمائیں تو پھر دل کی دنیا میں وہ انقلاب آئے گا کہ آفاق کی نشانیاں کھل جائیں گی، انفس کی نشانیاں کھل جائیں گی، اور حتی یتبین لہم انہ الحق کا جلوہ آشکار ہو جائے گا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز سے. کیا اللہ کے جلووں کی شان ہے. جب اللہ کسی قلب مومن پر جب اس جلووں کی برسات کرتا ہے تو وہ قلب کی وسعت قالب کو منور کر دیتی ہے. اب اس کے اعضاء و جوارح میں وہ طاقت آ جاتی ہے. امام راضی بخاری کی حدیث اور قرآن آیت کی تشریح ہے جو فرما دیے کہ اس نور کا فیض یہ ہوتا ہے کہ مشکلات اس کے ذریعے سے آسان ہو جاتی ہیں. حیرانی کس بات پر ہے؟ لہذا تعجب میں نہیں جانا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کے پیچھے قدرت خدا کے جلوے دیکھنا چاہیے. اللہ ہے جو کرا رہا ہے، اور کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے کیا. اسی لیے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ علم والے بندے نے کیا کہا؟ پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام لا کے حاضر کر دوں گا، اور اس کے بعد میرے پاس قوت ہے نہیں کہا. ولی کبھی نہیں بولتے میری طاقت سے لایا ہوں. پیرانے پیر نہیں بولے میں عبد القادر میری قدرت سے کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ قدرت میرے رب کی ہے، اس نے دی ہے، میں کر رہا ہوں. ارے یہ کیوں بولیں گے جی؟ خیبر کو فتح کرنے والے حیدر کرار شیر خدا باب علم مدینہ مصطفیٰ امام المشارق والمغارب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خیبر کا قلعہ اکھیڑا تھا، دروازے کو آگ میں چھوڑا اور ہٹایا تھا تو کیا کہا؟ فرماتے ہیں واللہ ما قلعت باب خیبر بی قوت جسدانیت ولکن بقوت ربانیت. اے لوگو، علی نے خیبر کا جو دروازہ نکال کر پھینکا ہے یہ جسمانی قوت سے نہیں، ربانی قوت سے میں نے کیا. جسم تو میرے جیسا اوروں کو بھی ملا ہے، مگر وہ قوت رب نے دی ہے جس کی قوت کا جلوہ تھا کہ میں نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا ہے، دروازہ میں نے پھاڑ کر پھینکا ہے. تو ان کے دادا نے وہی کہا تھا، تو یہ کیا کہیں گے؟ اور امام ربانی کو اہل بیت کا بھی فیض آیا، صحابہ کا بھی فیض آیا، کیونکہ وفاداری دونوں کی بھی سکھائی. صحابہ کی تعظیم کا بھی سبق دی، اہل بیت کی محبت کا بھی سبق دی. تو بھر بھر کے فیض آیا، اور قادری فیض بھی آیا. غوث پاک خانقاہ قادریہ کی ہے، غوث پاک نے بھی فرمایا میرے 500 سال کے بعد ایک وحی کی امت پیدا ہوگا جو دنیا میں ظلمت الحاد و کفر کی پھیلی ہوگی، وہ اس ظلمت و الحاد و کفر کی ظلمت کا خاتمہ کرے گا، توحید کا اجالا پھیلائے گا، رسالت کا اجالا پھیلائے گا. وہی امام ربانی ہے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب. بات کو ختم کر رہا ہوں اس نقطے پر کہ وہ جو آصف بن برقیہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر کیے تھے، انہوں نے اپنی طاقت کا حوالہ نہیں دیا تھا، اور انہوں نے نہیں دیا تھا میں طاقت کروں کہا نہیں تھا، مگر ان کے رب نے ان کا ایک وصف بیان کیا. قال الذی عنده علم من الکتاب. یہ جو کہا پلک جھپکنے کے پہلے لاؤں گا، یہ بولنے والا وہ تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. امام ربانی اس نقطے کو ہی سمجھا رہے، علم کو معمولی مت سمجھو. یہ قال یقول سے کیا ہوتا ہے، ضرب یضرب سے کیا ہوتا ہے، یہ مت سمجھو. یہ علم نحو صرف کا، گرامر کا، یہ علم اعلیٰ ہے. اس کے بعد علم اعلیٰ آتا ہے. یہ اعلیٰ پڑھو تو اعلیٰ آتا ہے، الف سے اعلیٰ یہ سیدھا ذریعہ بنتا ہے، اس کے بعد اعلیٰ علم آتا ہے. یہ علوم عالیہ کو بھی تم معمولی مت سمجھو، یہ وسیلہ بنتے ہیں قرآن اور حدیث کے سمجھنے کا. تو قال الذی عنده علم من الکتاب. جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، حالانکہ اس کے پاس سجدہ بھی تھا، اس کے پاس تسبیح بھی تھی، ذکر و اذکار بھی تھے، تہجد گزاریاں بھی تھی ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ نیک لوگ تو عبادت کرتے تھے. قال الذی کان یذکر اللہ نہیں آیا ہے، قال الذی کان یسبح للہ ویسجد لہ نہیں آیا ہے. وہ جو تسبیح و تحلیل میں رہتا تھا، جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جو تسبیح کے دانے پھیرتا تھا، جو خدا کو صبح شام پکارتا تھا، یہ بھی آ سکتا تھا، مگر فرمایا نہیں. آج علم کا مقام بتانا چاہ رہا ہے قرآن کہ جس نے یہ کہا کہ پہلے جھپکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. کتاب کا علم رکھنے کے بعد وہ سچ نافع علم اتنا بدل دیتا ہے انسان کو کہ وہ خدا کا مقرب ہو کر طاقت و قوت اتنی پاتا ہے کہ 1500 کلومیٹر سے زیادہ عرصے سے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہے. کہا حاضر کر دیا. اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے فلما رآہ، تو جب آپ نے اس کو دیکھا تخت کو سامنے موجود ہے، قال ھذا من عندی، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے. تو یہ فلما میں جو فا ہے نا، یہ تعقیب کا ہے، فی الفور. وہ کہا اور اجازت ملتے ہی حاضر بھی کر دیا. کہا تھا دیکھیے، نگاہ اٹھائے، پھر نیچے دیکھتے ہیں تو تخت موجود ہے.
فلما رآه مستقرا عنده، کیا بولے؟ قال هذا من فضل ربی، یہ میرے ولی کی شان قوت طاقت ہے، نہیں بولے یہ جو ہے میرے رب کا فضل ہے، میرے رب نے یہ اس کو شان بخشی ہے۔ تو ولی کی کرامت سے خدا کی قدرت کا علم ہوتا ہے، ولی کی کرامت سے نبی کے معجزے کی شان کا علم ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس کو خلاف سمجھ کے کیا کرتے ہیں؟ توحید خراب ہو جاری ہوتے ہیں۔ توحید خراب نہیں ہوتی بابا، توحید کے اندر یقین بڑھتا ہے، یقین کا نور بڑھتا ہے۔ واہ واہ، عبد القادر کا یہ ہے تو پھر ان کے رب قادر و قدیر کا کیا معنی ہے؟ شیخ احمد کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سرہند کے تاجدار کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے شہزادے کا یہ عالم ہے تو شہنشاہ کا کیا عالم ہوگا؟ یہ خیر سمجھ میں آتا ہے، اس کو آپ اسی حساب سے سمجھیں گے تو معرفت الہی کے دروازے کھلیں گے۔ تو لہٰذا علم کتاب کا تھا تو اس نے یہ کرامت دکھائی، قرآن نے بتلا دیا۔ اور امام ربانی کو علم من الکتاب نہیں تھا، علم الکتاب تھا۔ علم من الکتاب اور علم الکتاب میں فرق ہے۔ علم من الکتاب، علم میں نون تنوین جو ہے تقلیل کی بھی ہوتی ہے، تعظیم کی بھی ہوتی ہے۔ کچھ علم تھا یا بہت علم تھا، یہ بھی مطلب نہیں ہو سکتا۔ مگر من الکتاب، کتاب میں سے بہت علم تھا یا کتاب میں سے کچھ علم تھا، مگر کتاب میں سے چاہے تھوڑا ہو یا بہت ہو، مگر من کی وجہ سے بہت بھی وہ کتاب میں سے تھا تو بہت پر کتاب میں سے کچھ تھا۔ مگر امام ربانی کو جو علم تھا وہ پوری الکتاب کا بھی تھا اور مقطعات قرآنیہ کا بھی علم تھا۔ اس لیے امام ربانی کے مزار پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سبع مثانی کے انوار جو ہے ان کے قلب پر کھلے ہوئے ہیں، وہ رموز قرآنی کو جانتے ہیں، سبع مثانی کے راز کو جانتے ہیں، اور قرآن کے مقطعات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مقطعات قرآنی جو رموز ہیں ان کے قلب پر وہ بھی گویا ہو گئے۔ ہر آیت کہہ رہی تھی کہ یہ مجھ میں راز ہے، مجھ میں یہ مطلب ہے، کیونکہ رب سے تعلق جوڑ لیا تھا، قرآن کے کلمات ان سے بولنے لگے، ہاں یہاں یہ مفہوم ہے، یہاں یہ قرآن ہے، یہ ہے۔ تو جس کو علم من الکتاب ہے اس کی یہ قرآن تعریف کر رہا ہے، جو علم الکتاب رکھتا ہو اور علم بالکتاب رکھتا ہو، جو علوم الکتاب رکھتا ہو، جو علوم کتب الہیہ بھی رکھتا ہو، کتب نبویہ بھی رکھتا ہو، اور یہی نہیں اسرار کی کتابوں کا بھی علم ہو، پورے شریعت کے رموز کا بھی علم ہو، اس کے اسرار و دقائق و حقائق و معارف و مبارک کا بھی علم ہو، اس کے فضل و کرم کا، اس کی روحانیت و توانائی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ سے میری دعا ہے مالک تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ہم نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے اس کو ہمارے لیے اور ہمارے سامعین کے لیے ذریعے افادہ بھی بنا دے، استفادہ بھی بنا دے، اور ہمارے لیے نجات کا سامان بنا دے۔ اور جو ہمارے کہنے میں سمجھانے میں مالک بھول چوک جہاں ہوتی ہے تو دانا و بینا ہے، علیم و خبیر ہے، ہم عاجز ہیں۔ اے اللہ ہماری ہر خامی کو معاف فرما، صحیح باتوں پر عمل کی توفیق دے، خطاؤں پر ہمیں تنبہ نصیب فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اور روز محشر حبیب پاک علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما۔ خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان یار رسول، از تو فعل خواجگان نقشبند کار دنیا عاقبت محمود باد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد